السلام علیکم ویورز، میں ہوں تمثیلہ چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ۔ ویورز، یہ تو ایک لکھی پڑی بات ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ترقی کرنا چاہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری نوجوان نسل کا ساتھ ہوتا ہے، اور پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں کی زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا نوجوان نسل کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، اور کیا یہ نوجوان نسل اگر اس کی ڈائریکشن غلط ہو جائے تو اس کا ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ آج میں بات کر رہی ہوں جو لمز میں گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب وہ وہاں خطاب کے لیے گئے، ایک تقریب کے لیے، یا سمجھ لیں ایک ان کا سیشن تھا سوال و جواب کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس نے کافی سخت قسم کے ان سے سوالات کیے۔ سوال کرنا ہر کسی کا حق ہے اور نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل جب کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا اس کی سوچ کیا ہے اور وہ کس طرح آگے بڑھنا چاہ رہی ہے۔ لمز میں جو بچوں کے جو اسٹوڈنٹس کے جو سوالات سامنے آئے نگران وزیر اعظم سے، تو وہ سوالات سن کر یہ تو اچھا لگا کہ ہماری نوجوان نسل اب کسی سے جھجکتی نہیں ہے اور وہ کھل کے بات کرتی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں بالکل آزاد ہے۔ اس حد تک دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اگر اس حد تک پہنچی ہے تو اس کی وجہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اسے بات کرنے کی آزادی نہیں ملی، اسے ہمیشہ دبایا گیا۔ اور جس طرح جیسے کہ اس کے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے اسٹوڈنٹس یونین کی۔ اگر کالجز میں اسٹوڈنٹ یونینز بحال رہتی، ان کو ختم نہ کیا، ان پہ پابندیاں نہ لگائی جاتی تو شاید نوجوان نسل اتنی دبتی نہ، اور ظاہر ہے کہ جب ایک دبی ہوئی چیز جب ابھرے گی تو وہ ایک طرح کا آتش فشاں بن کے ہی پھٹے گی۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن سوالوں کا اینگل اور اس کے پیچھے جو اینگر ہے وہ تو سب کچھ صاف صاف بتا رہا ہے کہ پیچھے اینگر کیا ہے اور ان کا اینگل کیا ہے۔ بچوں نے جس طریقے سے سوالات کیے لیکن اس کا جو جواب نگران وزیر اعظم نے دیا وہ بہت اچھا تھا۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے، اس پہ نگران وزیر اعظم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کہ وہ کابینہ کی میٹنگ میں تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ تھا، اس وجہ سے وہ لیٹ ہوئے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ان سوالات کا اگر دوسرا اینگل نکالا جائے تو بہت ہی ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے اس کا ٹریک ابھی بھی وہی ہے جو 9 مئی سے پہلے کا تھا۔ یہ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی ڈائریکشن ہی بدل دی گئی۔ ان کے دلوں سے اس طرح لگا کہ جیسے ان کے دلوں سے نہ صرف فوج کی اور نہ صرف سیاسی لوگوں کی عزت احترام وہ ختم کیا گیا، بلکہ سب سے جو ایک افسوسناک پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے دل سے پاکستان کی اور یعنی اپنے ملک کی محبت ہی ختم کر دی گئی، اور ان کے دل میں صرف اینگر ہے اور وہ یہاں رہنا نہیں چاہتے، وہ ان کی یہی خواہش ہے کہ یہاں سے باہر چلے جائیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو بچے باہر جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے اپنے بہتر مستقبل کے لیے نہیں جا رہے، ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد کو اریسٹ کر لیا گیا اس لیے ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ ہر سیاسی جماعت کے اپنے فالوورز ہوتے ہیں، اسے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیار اس لیول تک کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ملک کی محبت سے آگے بڑھ جائے۔ ملک سب سے پہلے ہے اور اس کی محبت بہرحال ہونی چاہیے، لیکن جو رویہ اب دیکھنے میں آیا ہے وہ ویورز اس پر تو افسوس ہی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ افسوس اس چیز کا کہ لمز میں جو کچھ ہوا اس کو ایک نیا اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اینگل کیا ہے؟ اسے سانحہ لمز کہا جاتا ہے۔ ویورز آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سانحہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم پوری قوم سانحہ APS کو نہیں بھول سکتی، اور جو 1971 کو ہوا اس کو بھی نہیں بھول سکتی، وہ سانحہ تھا۔ لیکن اگر 4-5 بچے وزیر اعظم سے کوئی سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پوری قوم کو اس طرح پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ان بچوں کے ساتھ اب نہ جانے کیا سلوک ہوگا، ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کو غائب کر لیا جائے گا، کیا یہ درست ہے؟
اتنی نفرت کس لیے؟ اگر کوئی اقتدار میں نہیں آتا تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آج نہیں تو کل 2-4 سال بعد، چند سال بعد یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس میں پی ٹی آئی دوبارہ کامیاب ہو جائے. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں تو خود بھی یہی چاہ رہی ہیں. پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے کہ کسی ایک سیاسی لیڈر کو آپ جیل میں بند کر کے یا قید کر کے الیکشن شفاف نہیں کرا سکتے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. 9 مئی کو جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو بھڑکایا گیا یا جس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس سمیت مختلف جگہوں پر حملے کیے گئے، کیا وہ درست تھا؟ یہ سوچ درست نہیں ہے. اب جس طرح ہم جب اگر یہ اسٹوڈنٹس کا ری ایکشن دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے جس طرح اس بات پہ جس طرح ڈس رسپیکٹ کی، یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں آج کل کے دور میں جس طرح آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ریبیل کر رہے ہیں یا آپ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آگے جو الیکشن آئیں گے کیا وہ پی ایم ایل این اور باقی یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا وہ اس کے آؤٹ کم پہ کوئی افیکٹ کریں گے ایز اے ہول؟ جی وہ ہوگا. وہ اس لیے افیکٹ ہوگا کہ اگر فرض کریں کہ تحریک انصاف کو ووٹ زیادہ نہیں ملتے، یا یہ کہ لوگ ظاہرہ ووٹ دیتے ہیں اور رزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آتا، تو وہ ان کے ذہنوں میں یہی ہوگا کہ دھاندلی ہوئی. اور جو پی ایم ایل این ہے یا دوسری کوئی بھی جماعت اگر جیتتی ہے، میں یہ کوئی فائنڈنگز نہیں دے رہی ہوں، اگر کوئی دوسری جماعت جیتتی ہے تو اس کا یہی تاثر لیا جائے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب آپ یہی سوچ کے چلیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ ایک نئی نفرت اور ایک ایسا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ باقاعدہ ایک دھڑا علیحدہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک علیحدہ، یعنی پاکستان کا حصہ وہ پارٹی پاکستان کا حصہ نہیں ہے. وہ صرف وہی چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں عمران خان ہیں وہ جیتتے ہیں تو ہی ہم پاکستان کے ساتھ چلیں گے، ادروائز ہم پاکستان کے ساتھ چلنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور یہ ایک بہت ہی نیگیٹو قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. تو آپ ایز اے پیرنٹ اور ایز این اینالسٹ جی آپ اس بیہیویئر کو، یوتھ میں اس بیہیویئر کو اوور کم کرنے کا آپ کے پاس کوئی ہوگا جو آپ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی وہ تو میرا ماں باپ کو یہی درخواست ہوگی کہ تھوڑا اوپن مائنڈڈ ہو کے سوچیں، اتنا زیادہ خود کو ریجٹ مت کریں. کیونکہ جو محبت ہے نا وہ ہوتا ہے ملک کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. کسی سیاسی جماعت کے لیے محبت نہیں ہوتی یا کسی سیاسی لیڈر کے لیے نہیں ہوتی. پاکستان کے آج تک پیچھے رہنے کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ بھلا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہاں لوگوں نے سیاسی لیڈروں سے محبت کی ہے، انہوں نے ملک سے محبت نہیں کی. اگر کوئی لیڈر نون لیگ کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس نے یہی کہا کہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی تو بہتری ہوگی. اگر کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہے اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئے گی تو بہتری آئے گی. لیکن جو ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا کارکن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی سارے کرپٹ ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان ہے، اور اگر وہ اقتدار میں ہوں گے تو ہی پاکستان چلے گا اور بچے گا. تو آپ کے خیال میں پاکستان کا یوتھ اسپیشلی جی وہ اس سیویئر کمپلیکس ہے ان کا، یا سیویئر والا جو ان کا کانسیپٹ ہے جی وہ سے کس طرح باہر نکل سکتی ہے کہ ان کو ہر وقت ان کو اسپیشلی یوتھ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی چاہیے کہ ان کو کوئی بچائے؟ جی تو آپ کے خیال میں کتنا ہمیں ٹائم لگے گا اس چیز سے نکلنے میں، اور ہم کیسے اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں؟ جی اس کا جو ہے نا اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا. اس کے لیے تحریک انصاف کے سربراہ سمیت سارے لیڈرز کو مل کے بیٹھنا ہوگا. اور یہ تو خیر طے ہے کہ جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں وہ نہیں ساتھ بیٹھیں گے، یہ تو ایک چیز بڑی واضح ہے. لیکن اس کا جو دوسرا حل ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ حل ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کریں. اب یہ کہ جو نگران حکومت ہے اس کے دور میں نظر آ رہی ہے کہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے اوپر کسی کا کوئی سیاسی انفلوئنس نہیں ہے، یعنی انہیں کوئی سیاسی خوف نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے انہیں ووٹ نہیں دیں گے عوام یا ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، انہیں یہ خوف نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. جیسے کہ دیکھا آپ نے کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ ان کو نکالا جا رہا ہے، اور یہ کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی. اور لیکن اب یہ کہ جیسے اب نئے الیکشن ہوتے ہیں
جو انشاءاللہ ہوں گے. اس کے بعد جو سیاسی حکومت آتی ہے اس کو چاہیے کہ عوام کو ڈیلیور کرے. جب خود بخود دیکھیں اینگر کس لیے بڑھتا ہے, جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں نا, آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا تو آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ کو یہاں پہ پاکستان میں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, انہیں اچھی ایجوکیشن ملے گی, یا سب سے پہلے مہنگائی کم ہوگی, تو خود بخود لوگوں کا اینگر کم ہوگا. جو لمس والا واقعہ ہوا جی ہے, جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں, جی جی کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ٹرینڈ کو بہت اچانک سے فالو کرنا شروع جی کر جی دیتی جی ہے, تو لمس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ چانسز ہیں کہ باقی یونیورسٹیز میں اس طرح کا کچھ ہوگا؟ نہیں, یہ جو کوئی بھی لیڈر آئے اور اس کو اس طرح کے ساتھ اس کو ڈس رسپیکٹ کیا جائے. جی اچھا, اس میں نا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا معروف. وہ یہ واقعہ تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی گئے تھے. یہ کافی سال پہلے کی بات ہے, اور وہاں باقاعدہ ان کے ساتھ بہت بدتمیزی ہوئی تھی. انہیں مارا گیا تھا اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے یرغمال بنا لیا گیا تھا, اور بہت ہی وہ برا سا واقعہ تھا. تو وہ یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کو اس طرح کی نیگیٹو پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہی بات ہے کہ سیاسی لیڈر آپ کا اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرے. آپ اس کی محبت میں اندھے نہ ہو, آپ ملک کی محبت میں جو ہے وہ آگے تک جائیں. تو یہی چیز ہے کہ اس طرح کا واقعہ, اس کو ٹرینڈ زیادہ بنایا گیا, اس کو پھیلایا زیادہ گیا. اور وہی بات کہ ایشو وہی تھا, یہ شو کرنا کہ جو ہے, کیونکہ ان کو بھی یہی لگ رہا ہے, جو عمران خان کے حامی ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ ون سائیڈڈ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ سچی بات ہے کہ اگر عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں کسی بھی لیڈر کے خلاف, کوئی بھی فیصلہ دیتی ہیں, جیسے عمران خان کے کیسز ہیں, نواز شریف کے کیسز ہیں, یا پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے کیسز ہیں, اگر عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں تو اس میں نگران حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. جو بھی فیصلہ آئے گا, اگر کسی کو سزا ہوتی ہے اور اس کو نااہل قرار دیا جاتا ہے, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, یعنی وہ نگران حکومت کا تو کوئی نہیں, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نگران حکومت پارٹی ہے. تو اسی وجہ سے ایک طرح سے نگران وزیر اعظم کو ان کی ریپیوٹ خراب کرنے کی کوشش کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ صرف ٹرینڈز ہیں, اور یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال اچھا ہونا چاہیے, نیگیٹو استعمال جو ہے اس کا نقصان ہی ہوگا. جس طرح آپ نے ویڈیو کے شروع میں اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیز وغیرہ کی بات کی, جی جی, تو اس ری ایکشن کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ گورنمنٹ نے اس کو کیا کہتے ہیں, جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس میں بھی اوتھ لیا جاتا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل چیز میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. جی جی, آپ کے خیال میں اچھا نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس کو ایز اے ہول ڈیزالو بھی کر دیا کہ آپ سوسائٹیز نہیں کر سکتے؟ نہیں, دیکھیں معروف, یہ جو بھی خرابیاں آئی ہیں نا, وہ اسی وجہ سے آئی کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی ان پہ پابندی لگی. اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے نا, ان کے عسکری ونگ نہیں بننے چاہیے. لیکن یہ تو ایک طرح کی پالیٹکس کی بنیاد ہوتی ہے, یعنی آپ جسے کہتے ہیں نا گراس روٹ سے شروع کرتے ہیں. آپ جب کالج میں آپ پالیٹکس میں حصہ لیں گے, آپ کو پتہ ہوگا, آپ کو سیاسی شعور آئے گا. یہ جو تھی نا اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی, یہ سیاسی شعور لانے کے لیے تھی. لیکن نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اپنے عسکری ونگز بنا دیے, اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کی وجہ, جب کوئی اسٹوڈنٹ اسلحہ اٹھائے گا, ایک نوجوان جب اسلحہ اٹھائے گا, تو ظاہر ہے وہ تو پھر تباہی ہی ہے. لیکن اگر اسے اچھے طریقے سے چلنے دیا جاتا, ابھی بھی یہ موقع ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کریں, لیکن اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا انفلوئنس نہ ہو. یہ جو قومی سطح کی جو پارٹیز ہیں نا, کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی وہ یہ ہوا تھا کہ ایک پیپلز پارٹی کا ونگ بن گیا, ایک جو ہے وہ نون لیگ کا ونگ بن گیا, کوئی جماعت اسلامی کا ونگ بن گیا. یہ نہیں ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس اسٹوڈنٹس کی حد تک ہونی چاہیے, لیکن اور یہ سیاسی شعور کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہی اسٹوڈنٹس آگے جا کے جب بلدیاتی ادارے بنیں گے, یہ پڑھنے کے بعد جب ان میں سرو کریں گے, اس کے بعد یہ صوبائی لیول پہ جائیں گے, اور پھر وہ قومی لیول پہ جائیں گے. تو یہ تو ایک ہے نا, گریجولی جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک آپ کی جسے کہتے ہیں نا سیاسی شعور پختہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں, اور اس امید کے ساتھ کریں کہ ہماری نوجوان نسل ملک کے لیے سوچے گی, کسی سیاسی جو ہے رہنما کا جسے کہتے ہیں ٹول نہیں بنے گی. اور یہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹول نہ بننے دیں کسی کا بھی, اور ان کے دلوں میں وطن کی محبت جگائیں, کسی سیاسی لیڈر کی نہیں.